بتائیں آپ براہیم کیا کہیں اس کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ربط مصائب کے لیے مرزا غالب کا یہ شعر بھی بڑا غضب کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسیح جس سے کریں اخذ فیض جاں بخشی. دیکھیے بہترین شعر ہے اس وقت ربط مصائب کے لیے کہ مسیح جس سے کریں اخذ فیض جاں بخشی. ستم ہے کشتے تیغ جفا کہیں. ستم ہے کشتے تیغ جفا کہیں اس کو. ہاں عزیزوں، ہمارے کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے معرفت میں ڈوبا ہوا جواب دیا کہ ہم سے یہ نہ پوچھو کہ آپ کربلا کے بعد روتے کیوں ہیں. اگر پوچھنا ہے تو ہم سے یہ پوچھو کہ کربلا کے بعد آپ زندہ کیوں ہیں. ایک ماں کی تمنا جب جنت سے دونوں بچوں کا لباس آیا اور بڑے بھائی نے فرمایا مجھے سبز رنگ پسند ہے اور آقا حسین نے فرمایا مجھے سرخ رنگ پسند ہے. سادے پانی میں بیوی نے دونوں بچوں کا لباس ڈالا، ایک لباس سبز دوسرا سرخ. پیغمبر اسلام تشریف لائے، بیٹی نے سارا واقعہ بیان کیا. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بابا آپ رو رہے ہیں؟ ہاں بیٹی میں بچوں کی پسند سن کر رو رہا ہوں. حسن نے سبز رنگ اس لیے پسند کیا کہ اسے زہر دغا سے شہید کیا جائے. حسین نے سرخ رنگ اس لیے پسند کیا کہ حسین کو کربلا کے میدان میں رلا رلا کے مارا جائے. میرا حسین خون میں تر ہوگا. بابا آپ ہوں گے؟ نہیں میں نہ ہوں. میں ہوں گی کہ نہیں تم بھی نہ ہو. علی ہوں گے؟ علی بھی نہ ہوں. حسن ہوں گے؟ حسن بھی نہ ہوں. بچے پر روئے گا کون؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک گروہ کے بعد ایک گروہ کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گے، جس کی خواتین حسین کے گھر کی خواتین کے مسائل کو یاد کر کے روئیں گے. عزیزوں یہ مجلسیں، یہ ماتم ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس، دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس. آپ فضائل سنتے ہیں لیکن مسائل میں تو اکثر وہی باتیں سنتے ہیں نا. تو ایک ذاکر سے سنا، وہی دوسرے ذاکر سے سنا، وہی تیسرے ذاکر سے سنا، وہی چوتھے ذاکر سے سنا. وہی مسائل تو دہرائے جاتے ہیں لیکن کیا آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں میں کمی ہو گئی؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے سنتے چلے آ رہے ہیں نا. حسین 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. جب سنتے ہیں روتے ہیں. خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیا جائے. جب سنا تب روئے. 7ویں محرم کو پانی ختم ہو گیا، سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. شب عاشور امام حسین فہرست شہداء سنا رہے ہیں، جب سن رہے ہیں تو آپ رو رہے ہیں. کربلا کے میدان میں ایک کے بعد ایک جاتا رہا، شہید ہوتا رہا. آپ سنتے ہیں روتے ہیں. علی اکبر کے سینے میں برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور محمد شہید ہو گئے. 6 مہینے کے بچے کے گلے پر تیر مارا گیا. آپ مجھے بتائیے یہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کس لیے روتے ہیں؟ کل
یہاں مجلس ہوگی، جلدی اس لیے ہوگی مجلس کہ اس کے بعد ایک قدیم ترین مجلس ہوتی ہے، وہاں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں گے، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس ہے، ابھی ہم ایک مجلس پڑھ کے آ رہے ہیں، ایک مجلس اور پڑھنا ہے، لیکن اتنی رات میں آپ کسی کو بلائیے، ان کا صاحب 10:30 بجے، 11 بجے مجلس شروع ہو رہی ہے اور مجمع بھرا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں، مسائل سن کے رو رہے ہیں، یہ کیا ہے عزیزوں؟ کچھ نہیں ہے، صرف بی بی فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ اس کے سوا قبلہ کچھ نہیں ہے۔ اس دور میں جب بھائی کو بھائی سے ملنے کی فرصت نہیں ہے، دوست کے پاس دوست سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے، ایسے موقع پر گھر گھر جانا، مجلسوں میں شرکت کرنا، اور پھر یہ رات بھر انجمنوں کا گشت کرنا، ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں، دوسرے ادا خانے سے تیسرے ادا خانے میں۔ آپ کو معلوم ہے عزیزوں ان مجلسوں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یہ جو مردانی مجلسیں ہو رہی ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، مردانی مجلسیں آپ کو معلوم ہے کیسے شروع ہوئی؟ جب قافلہ لوٹ کے مدینے آیا تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، لوگ امام کے پاس آتے تھے، امام ان کو کربلا کے مسائل سناتے تھے، لوگ روتے تھے، اس طرح مجلس کی ابتدا ہوئی۔ امام سے مسائل سن کے شعراء نے نظم کرنا شروع کر دیے تو مرثیہ کہے گئے، دوسرے لوگ بیان کرنے لگے نثر میں تو وہ ذاکرین کہلائے، اس طرح سے مجلسوں کی ابتدا ہوئی، مردانی مجلسیں ایسے شروع۔ لیکن عزیزوں مردانی مجلسوں سے پہلے خواتین کی مجلس کی ابتدا اللہ اکبر۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں مساعد پر کوئی کمی نہ کروں، آپ بھی رو لیں، اس لیے کہ مقصد آل مجلس گریہ بر حسین، خواتین کی مجلس کب کا شہزادی زینب، امام زین العابدین کا ربوبی اما یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، آپ یہاں رہیں گی یا مدینے جائیں گی؟ کا بیٹا سید سجاد سے کہہ دو کہ ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں ہوا، ایک مکان خالی کرا دے جس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں۔ مکان خالی ہوا، بیویاں اس مکان میں پہنچی، 7 دن تک آقا حسین کا ماتم ہوتا ہے۔ بی بی زینب کربلا کے مسائل پڑھتی تھی، شام کی عورتیں چیخیں مار مار کے روتی تھی۔ 7ویں دن آخری دن بی بی زینب کی خواہش پر اس مکان میں لوٹا ہوا سامان واپس آیا، لوٹے ہوئے سامان میں جواہرات نہیں تھے، سونے چاندی کے زیورات نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے لوٹے ہوئے سامان میں کیا آیا؟ 6 مہینے کے بچے کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیوں کے ٹکڑے، شہداء کے تلواروں سے کٹے ہوئے امامے، اور سنیں گے آپ مسجد رسول کا جلا ہوا ٹکڑا، بیویوں کی پارا پارا ردائیں، تار تار ردائیں، یہ لوٹا ہوا سامان واپس کیا گیا۔ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب آگے بڑھے، غور سے سارے سامان کو دیکھا، مسجد رسول کے جلے ہوئے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کے بعد اس ٹکڑے کو فرش پر بچھایا، فضا میرا بیٹا سید سجاد بہت سید سجاد کو بلا لو۔ بھتیجا گھر کے اندر آیا، میرے لال میرے بیٹے میرے قریب آؤ، سید سجاد قریب آئے، مسجد رسول کے قریب لے گئی، بھتیجے کے بازوؤں کو پکڑا، کہا بیٹا سید سجاد دستور زمانہ ہے کہ جب کسی کا باپ دنیا سے گزر جاتا ہے تو بیٹے کی خدمت میں پرسہ پیش کیا جاتا ہے، اے بیٹا تمہارے بابا کے شہید ہونے کے بعد کوئی پرسہ پیش کرنے والا بھی نہ تھا، اے بیٹا کچھ دیر کے لیے مسجد رسول میں بیٹھ جاؤ، یہ پھوپھی یہ رسم ادا کر لے۔ امام زین العابدین کی خدمت میں پرسہ پیش کیا، بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ موضوع مکمل ہو جائے۔ عزیزوں مردانی مجلسوں سے پہلے خواتین کی مجلس کا آغاز ہوا،
لیکن ہمارے یہاں ایک مجلس اور بھی ہوتی ہے، مردوں کی مجلس، عورتوں کی مجلس، ایک مجلس اور ہوتی ہے، وہ کون سی؟ بچوں کی مجلس۔ اور ایسا نہ ہو کہ جس کے گھر کے بچوں نے مجلس نہیں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جیب خرچ سے پیسے بچاتے ہیں، اسے تبرک لے کے آتے ہیں۔ جو بچے ہیں جو خوشی کے لیے نہیں غم کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا بچہ پشخوانی کرتا ہے، کوئی بچہ ذاکری کرتا ہے، کوئی بچے نوحہ پڑھتے ہیں، پھر وہی بچے تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی مجلس کی ابتدا ہوئی، یہ جو بچوں کی مجلس ہے۔ مدینے میں مردوں کی مجلس شروع ہوئی، شام کے اس مکان میں عورتوں کی مجلس شروع ہوئی، لیکن بچوں کی مجلس کب شروع ہوئی؟ قید خانہ شاہ۔ اللہ اکبر! آپ کو روتے ہوئے کہ قید خانہ شاہ۔ جب شام کے زندان میں شام ہوتی تھی تو حسین کی کمسن بیٹی سکینہ زندان کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی۔ اور مدینہ شام کے دمشق کے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے ایک دوسرے کو دکھاتے تھے، دیکھو وہ بچی قید خانے میں رہتی ہے، وہ بچی قید خانے میں رہتی ہے، وہ بچی قید خانے میں رہتی ہے۔ دھیرے دھیرے بچے قریب آنے لگے، بہت قریب آئے۔ اب بچے بی بی سکینہ سے باتیں کرنے لگے۔ اب آپ کو معلوم ہے وہ باتیں کیا ہوتی تھی؟ اے بی بی تم قید خانے میں کیوں رہتی ہو؟ اے بی بی تمہارے بابا تمہیں یہاں سے لے کیوں نہیں جاتے؟ اے بی بی تمہاری خطا کیا ہے؟ اے بی بی تمہارے رخساروں پر نشان کیسے ہیں؟ اے بی بی تمہارے کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ اے بی بی تمہارا دامن جلا ہوا کیوں ہے؟ یہ ہوتی تھی مجلس، بس 2 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیا سوال اور کیا جواب ہوتے تھے؟ پھر بی بی سکینہ نے ان سے پوچھتی تھی، بچوں تمہارے بابا زندہ ہیں؟ تو بچے کہتے تھے ہاں ہمارے بابا ہیں، ہمیں بڑا پیار کرتے ہیں۔ کسی بچے نے آگے بڑھ کے کہا بی بی ہم تو اپنے بابا کے پہلو میں سوتے ہیں۔ بی بی نے ڈانٹ کے کہا کہ تم پہلو میں سوتے ہو، میں اپنے بابا کے سینے میں سوتا ہوں۔ اللہ اکبر! میں اپنے بابا کے سینے میں سوتا ہوں، مگر میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بچے سن کر روتے تھے۔ یہ ہوتی تھی مجلس۔ کبھی کہتی تھی بچوں تمہارا کوئی بڑا بھائی بھی ہے؟ بچے اپنے بڑے بھائی کا ذکر کرتے تھے۔ بی بی کہتی تھی میرا بھی ایک بڑا بھائی تھا، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر سے مشابہ تھا، لیکن میرے بھیا کے سینے میں نیزے بھی نہیں ہوئے۔ کبھی بی بی کہتی تھی بچوں تمہارا کوئی چچا بھی ہے؟ تو بچے کہتے تھے ہاں ہمارے چچا بھی ہیں۔ تو بی بی کہتی تھی میرا بھی ایک چچا تھا، میں اس کی گود میں کھیلتی تھی، میرا چچا میرے لیے پانی لینے گیا۔ تو بچوں نے تڑپ کے پوچھا بی بی پانی لے کے واپس آئے؟ کہاں واپس آئے؟ میرے چچا نہیں آئے، ان کا خون میں بھرا ہوا عالم واپس آیا۔ اس وقت قیامت کا منظر ہوتا تھا کہ جب بی بی سکینہ دیکھتی تھی کسی 6-7 سال کے بچے کی آغوش میں اس کا کوئی کم سن بھائی بہن ہے، اسے قریب بلاتی تھی، زندان کی سلاخوں سے ہاتھ باہر نکالتی تھی، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی، اللہ تمہارے بھائی کو زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ ارے میرا بھی ایک کم سن بھائی تھا، نام علی اصغر تھا، میرا بھیا کیسا تھا، میرے بابا میرے بھیا کو پانی پلانے کے لیے لے گئے، لیکن جب واپس آئے تو میرا بھیا تیر حرملہ کا نشانہ بن چکا تھا۔ ابھی تو بچے روتے تھے، روزانہ یہ مجلس کا سلسلہ جاری رہا۔ ارے ایک دن قیامت ہو گئی، یہ بچے آئے زندان کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن ان کی ذاکرہ نہ آئی۔ جیسے آپ ذاکر کا انتظار کرتے ہیں، یہ بچے بھی اپنی ذاکرہ کا انتظار کرتے رہے۔ جب کافی دیر تک ان کی ذاکرہ نہ آئی تو پکارا اے بی بی کیا آج ہمیں اپنے گھر کے مسائل میں سناؤ گی؟ ایک مرتبہ کانوں میں زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی، کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک بیمار چلا رہا ہے،
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے۔ قریب آگے سیدے سجاد نے کہا اے بچوں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک بچی تھی، روز ہمیں اپنے گھر کے واقعات سناتی تھی، آج بھی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اے بچوں اب انتظار نہ کرو، ارے میری سکینہ کل اپنے بابا پر روتے روتے اس دنیا